السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے 2 سے 3 چیزوں کو ایڈہیئر کیا جائے گا. 2 or 3 things I would say that topics would be adhered in front of you. سب سے پہلا یہ کہ ہماری ملاقات جو عاصم بھائی سے ہوئی ہے، جو TLP کے پریزیڈنٹ ہیں JLM کے، اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے سوال تھے کہ جی کیا بات ہوئی ہے، کس طرح ہوا ہے اور کیا معاملات ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ہم کلیئر کرتے چلیں گے. کافی اچھی ان سے میٹنگ تھی. دیٹ واز اے گڈ لنچ الحمدللہ، اور بہت اچھے بندے ہیں وہ، ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اور سیکنڈ ٹاپک یہ ہے کہ اماد کی مسجد چھڑوائی، وی ڈونٹ کیئر الحمدللہ، وی آر ہیئر ٹو سپورٹ ہم. پھر آج ایک عجیب سا معاملہ ہوا کہ ایک عثمان ہیں کوئی JLM کے، ان کی وائف نے کال کی اور کہا کہ جی ہم آپ ٹیوشن بھی جو ہے وہ ہٹا رہے ہیں. اماد میری طرف آیا ہوا ہے، تو اماد کو کال آئی، اس نے کہا یہ دیکھیں حسن بھائی یہ کیا نیچ لوگوں والی حرکتیں کر رہا ہے. تو ایسا روکے، نو پرابلم، چھوٹی سی ٹیوشن ہے، نو پرابلم بردر، وی آر ہیئر ٹو سپورٹ یو آؤٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رزق اللہ تعالیٰ کی ذات جو دیتی ہے، یہ تو کوئی اس کی کیا اوقات ہے. رزق تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ دیتے ہیں. قلم خشک ہو چکے میں ہیں، جس کو جتنا رزق ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. تو یہ جو بھی کر لے گا ڈونٹ ورتھ اٹ، نتھنگ، ٹھیک ہے. ایک نیچ آدمی ہے، نیچ حرکتیں کرے گا. اور تیسری چیز جس کو میں وارننگ کہہ رہا ہوں، کہ مرزا کو ڈائریکٹ وارننگ ہے، یہ مرزے تو شیزوفرینزک رہ چکا ہوا ہے، تجھے پتہ ہے نا اس بات کا، جھوٹ تو ہے نہیں، تو مینٹل ڈس آرڈر کا پیشنٹ رہا ہوا ہے. تو اب یہ جو تو حرکتیں کر رہا ہے نا، تیرے پہ مزید پریشر بلٹ ہوتا جائے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ جو اولیاء اللہ اور اصحاب رسول اور رسول اللہ خود، ان کا تو بے ادب بنتا جا رہا ہے، تو تیرے پر بہت برے عذاب آئیں گے. ایسے نہیں ہوتا کہ بندہ بجلی دیکھ کے مار دے، بجلی دیکھ کے مار دے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے بجلی دیکھ کے مار دے. فرعون کتنا عرصہ زندہ رہا، پھر کیا اس کا حالت ہوئی. وہ عبرت کا نشان بناتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کہیں عبرت کا نشان نہ بن جانا. تو پہلے مینٹل اپسٹ رہا ہوا ہے، اور تیری کچھ ایسی باتیں پتہ چلی ہیں کہ جو آؤٹ آف یار ذہنی مریض، کیا کہوں یار. ٹھیک ہے، پھر مکمل ثبوتوں کے ساتھ میں کہوں گا وہ، تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ دیٹ آئی ایم ناٹ میکنگ دا تھنگس فرام مائی اون سیلف. تو بیمار رہا ہوا ہے ذہنی طور پر، ٹھیک ہے، تو مینٹلی اپسٹ ہے. تو اب یہ تو جو حرکتیں کر رہا ہے نا، تیرے پہ مزید پریشر بلٹ ہوگا، اور اللہ کی طرف سے تیرے پہ لعنت نہ آ جائے کہیں. کافی حد تک تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آ چکی ہوئی ہے، جو تو حرکتیں کر رہا ہے، پاگلوں والی باتیں کرتا ہے. تو یہ تجھے وارننگ ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر. تیرے پہ مزید پریشر بلٹ ہوگا، تو پاگلوں کی طرح سوچے گا. یہ تو بڑی بڑی بڑکیں مارتا ہے نا، میں ثابت طور پر بڑا مضبوط، علمی طور پر بڑا، نہ کری حرکتیں. اسٹاپ مین، اسٹاپ. You should not be doing these kind of things. Stop it. اللہ سے توبہ کر، اللہ سے توبہ کر، اللہ سے ڈر، ٹھیک ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ تو ملحد جیسا ہو چکا ہے، تو ایتھیسٹ جیسا ہو چکا ہے. یہ دنیا کے جو 4 پیسے ہیں نا، these not gonna help you out. These money, things, stuff، یہ تجھے نہیں ہیلپ آؤٹ کرے گا. اپنے آپ کو ٹھیک کر اور بدل اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. JLM کے تو میں اب کیا تو دیکھا ہوں یار. لوگ پھر مجھے کہتے ہیں کہ جی حسن بھائی آپ پیغام تو صحیح دے رہے ہیں، لیکن آپ اپنا لہجہ ٹھیک کریں. میں کیا لہجہ ٹھیک کروں؟ بدل اپنے آپ کو. رسول اللہ کے بارے میں بکواسیات، صحابہ کرام کے بارے میں بکواسیات. تو یو نیڈ ٹو اسٹاپ یور سیلف. ٹھیک ہو یار، ٹھیک ہو ہیں، ورنہ تو پاگل ہو جائے گا. پاگل لومبڑ کی طرح ماں ہے، خارج سے کتے نہیں ہوتے، یہاں بھاگ رہے ہیں، یوں بھاگ رہے ہیں، کھرک رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. تو کھرک کے پاگل ہو جائے گا اپنے آپ کو. اور تو اتنا بڑا بے غیرت ہے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلس مبارک سنت کو تو نے کہا میں نے جانور پالا ہوا ہے. اسٹوڈنٹ لائف میں بال کیسے ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں تو میرے بھائی اسٹوڈنٹ لائف میں تو ٹینڈ کروانی چاہیے، بالکل بالوں کے چکروں سے باہر نکلے. مدارس میں آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بال کروا دیتے ہیں. ایون آپ فوج میں چلے جائیں، پولیس میں چلے جائیں، وہ کیونکہ بالوں، وہ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگ بالوں کے ساتھ کھیلتے بہت زیادہ ہیں. میں نے تو ابھی تک چھوٹے چھوٹے بال رکھے ہیں. یہ تو ابھی میں نے مطلب وہ چونکہ دین یہاں سارا گیٹ اپ میں گھسا ہے، تو تب یہ میں نے اس رمضان میں یہ زلفیں رکھ لی ہیں. ہاں، اور یہ سمجھ لیں ایک جانور ہے جو میں نے پالا ہوا ہے، ایک جانور ہے جو میں نے پالا ہوا ہے. اس کا ایک پورا ایک ظاہر ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک مصیبت ہے اتنا زیادہ بال رکھنا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آسان کام ہے؟ اس کو ریگولرلی آپ کو دھونا پڑتا ہے اور پھر اس کی صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو یہ ایک مشکل کام ہے بال رکھنا. لخ تیرے ہوتے، لخ 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 واری. تو نے رسول اللہ کی سنت کو کہا کہ جانور میں نے پالا ہوا ہے،
اور جی یہ میں نے گیٹ اپ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ سارا دین جو ہے وہ گیٹ اپ میں گھسا ہوا ہے. استغفر اللہ. جاہل آدمی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, کچھ ایسی سنتیں بھی ہیں جو کہ مردہ ہو چکی ہوں گی یا کم ہوں گی, ان کے معاملات ایسے ہیں کہ 100 شہیدوں کا ثواب, اور تو کہہ رہا جانور پالا ہوا ہے. کیا کیوں بھونکتا ہے تو اتنا؟ صحیح سی بتا, ایتھیسٹ تو نہیں ہو گیا وہ تو؟ ہوتا ہے بندے کو, جب یہ جو مینٹل اپسیٹ بندہ ہوتا ہے نا تبھی چیزیں ہوتی ہیں. سچ بتا, دہریا تو نہیں ہے تو؟ مال چاہیے, مال چاہیے, بتا کچھ. ٹھیک ہے, کوئی کر دیں گے تیرا حساب کتاب, منتھلی لگا دیں گے تیری. کتنا روٹی اچھی کھانی ہوتی ہے, اچھی لائف سٹائل ہے, بس یہی اچھی چیز ہوتی ہے. یو نو, ارن دا منی, کھاؤ پیو ایش کرو اچھے طریقے سے, صاف ستھرا حلال طریقے سے کھاؤ, اٹس فائن. یہی زندگی ہے, پھر مر جانا ہے. کیا کرنا ہے تُنے؟ اتنے تیرے پلاٹ ہیں, سٹی ہاؤسنگ میں تیرا گھر رہا ہے, تجھے کو پتا کہ ہمیں چیزیں نہیں پتا, یہ ہم اس کو ایسا ایسا کھولیں گے, تجھے بے نقاب کریں گے. ٹھیک ہے, پھر کیا بنے گا تیرا؟ مزید مینٹل پریشر کا تو شکار ہوگا. وہ تیری ویڈیو کل تصویر دیکھی ہے, کیسا تیرا منہ بنا ہوا تھا. یو نو کیا یار, بعد دوبارہ مینٹل اپسیٹ ہو جائے گا. پھر پاگل کتے کتنا کھڑکتا پھرے گا, کبھی یہاں کبھی وہاں, پاگل خانے میں جمع ہو جائے گا. اور اگر تو پاگل خانے میں نہ جمع ہوا تو سوچ کہ پھر آگے تیرے لیے کیا عذاب موجود ہوگا. تو بھی جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں پتہ لگ گئی ہیں. احسن النقوی بریلوی تھا, کہاں کا بریلوی تھا, وہ تو تھا ہی شیعہ, اور تو اس کو بریلوی شو کرتا ہے. اس پر بھی ثبوت دیں گے. پھر جو وہ ایک بندے سے کافی حد تک بات ہو گئی ہے, وہ بیچارہ کیمرے پہ آنا نہیں چاہ رہا. لونڈے بازی کی جو تیری کہانیاں چل رہی ہیں اکیڈمی کے اندر, ٹھیک ہے, بچوں کو ہاتھ پھیرنا, اس طرح کی باتیں, تو یہ تو پاگل ہو جائے گا ان سب چیزوں کو صفائی کرتے کرتے. مینٹل کیس ہو جائے گا تو, ذہنی مریض تو پہلے تھا. دیکھ, میں نا ایک مرتبہ مجھے السر ہوا, میں بیمار ہوا نا, تو میں نے نا بغیر کچھ کھائے پیے نا, میں اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ سمجھتا تھی. میں پاکستانی پلیئر ہوں, میں باکسر ہوں, میں بڑے فٹ ہوں, میں موٹا بھی اس کے بعد ہوا ہوں. تیرے مریدوں کو, تیرے فالوورز کو مل گیا, مجھے پانڈا کہتے ہیں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ مجھے موٹیویشن ملے گی, میں دوبارہ اسپورٹس شروع کروں گا. آئی واز ویری فٹ الحمدللہ نا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے نا, مجھے سمجھا کہ میں بڑی کوئی بلا ہوں, تو اللہ معاف کرے, غرور نہیں کرنا چاہیے. تو میں غرور میں نہیں تھا, لیکن ایک کانفیڈنس تھا کہ مجھے کیا ہونا ہے. میں نے خالی پیٹ نا وہ اینٹی بایوٹکس کھا لی, اور اس کے بعد پھر میں انگزائٹی میں چلا گیا, کیونکہ میرا ہارمونز جو ہے نا وہ تھوڑے سے ان کا فنکشن خراب ہوا. میرا وزن تقریباً 30 کلو ایک دم نیچے آیا, اور میں انگزائٹی میں چلا گیا کہ کیا ہوگا یار, مال تو اتنے اچھے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کی کہیں پکڑ نہ آ جائے, اللہ مجھے معاف فرمائے. اس طرح کے معاملات سوچ کے نا میں اسی سے انگزائٹی میں چلا گیا. میں نے بھی پھر اس چیز کو فیل کیا ہے, اور یار تو ہیوی ڈپریشن انگزائٹی سے اوپر والی چیز میں رہا ہوا ہے, تو بدل اپنے آپ کو, کہیں اسی کا دھچکا تو نہیں لگا ہوا. اور اوپر سے ایک اور بات تجھے پتہ لگی, تو بابوں کے خلاف باتیں کرتا ہے. تو یہ ایک تھپڑ مارا تھا اس نے, ایک لڑکے نے, اس کے بعد سے تو خلاف ہو گیا تھا یہ مولویوں کے. تو نے وہ کرکٹ تو کھیلنے آیا تھا, اور راہ کے ٹانٹ ماری اس نے, تیرے منہ دڑز کر دی جب تو نے گستاخی کی تھی کہ تیفے دی مسجد اذان ہو رہی ہے, انہیں تاڑ لپڑ ماریا تیرے منہ تے. اس تو بعد جڑا تو بابے کے خلاف ہو گیا. ہو جاتی ہیں فائٹس, اٹس اوکے, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, بندہ ہینڈل کر لیتا ہے, تھپڑ مار بھی لیتا ہے, کھا بھی لیتا ہے. تو دل پہ اتنا زیادہ لے گیا, تو تجھے کس نے کہا تھا کہ تو بدتمیزی سے نام لے؟ یہ ساری چیزیں میں سمجھ سکتا ہوں. پھر مینٹل اپسیٹ تو کس طرح ہوا. اور رائٹ, یہ تو تیرے پر بات ہوگی, تیرے وارننگ دے دی. اور اس کے اب تیرے جو اندھے مقلد ہیں ان کے لیے دیکھو یار, اف یو وانٹ ٹو لرن دا تھنگس, اگر آپ چیزیں سیکھنا چاہتے ہو, ان شاء اللہ میں نے مکمل اس پر ویڈیوز بنانی, لیکن پہلے میں اس کی پرسنالٹی کو ظاہر کروں گا کہ یہ کتنا گندا انسان ہے. آئی نیڈ ٹو ڈو اٹ فرسٹ. مجھے اس کی بد کرداریاں, بد عقیدگیاں, اور یہ کس طرح ڈوبل پرسنالٹی اور منافق ہے, یہ میں چیزیں شو کروں گا جیسے جیسے میرے پاس آ رہی ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے جو سوالات ہیں, اسپیشلی 2812 اس طرح کی, اور جو یہ اپنی کہانیاں سناتا رہتا ہے, اس سب کو اڈھیر کیا جائے گا. تو میرے بھائیوں, آپ کا جو یہ استاد مجرم, استاد مجرم تو نہیں کہنا چاہیے, آپ کا یہ کیا کہیں گے اس کو, استاد الجہلم, یہ جو ہے نا, یہ مینٹلی اپسیٹ رہا ہوا ہے, اس کو مینٹل ڈیزیز تھی. ٹھیک ہے, تو پتہ نہیں علاج کہاں سے کرایا, وہ بھی پتہ کرائیں گے کہاں سے اس نے علاج کرایا. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, اماد کو اکیلا کوئی نہ سمجھے. ایک تو اس کو کوئی آپ دھمکیاں دے دیں گے, اس کی روٹیاں بند کریں گے نا, روٹی میرے اللہ کی ذات نے دینی ہے, میرا اللہ ہے نا, اس نے قلم خشک ہو چکے ہیں, جس کو جتنی روٹی ملنی ہے وہ ملنی ہے. ٹھیک, اور یہ اکیلا نہیں ہے, انج کر دیں گے, اونج کر دیں گے, نہ. اور یہ جو باتیں
عدالت میں جی عدالت میں، ہم تو چاہتے ہیں عدالت میں آئے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ عدالت میں آئے، اپنے کمرے سے باہر نکلے اور عدالت میں آئے. مزہ ہی تب آئے گا، مزہ ہی تب آئے گا بھائی. آؤ عدالت میں، ہمت کرو. منگولی جی سوری میں پھر ہارش ہو رہا ہوں، انجینئر ہمت کر، عدالت میں آ. چاہتے ہی ہم یہ ہیں، آ عدالت میں. ایسے پھدو کھاتے نہیں لگے ہوئے. یہ سارے کا سارا جو غصہ اور تیری جو لٹر پریٹ ہو رہی ہے، یہ تیری بکواسیات کا ری ایکشن ہے. ٹھیک ہے، ویڈیو ختم کروں گا، زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا بیکاز آئی ہیو لاٹ آف تھنگس ٹو ڈو. دو چیزیں، ان چیزوں سے بچ، دوبارہ ذہنی مریض ہو کے پاگل پوگل نہ ہو جائے، کتے کی طرح کھلکتا پھرے کہیں. اور عماد الاسلام اس ٹائم تو لے لے بھائی، تو مزید رکھ اپنے پاس اپنی، اس کا معاملہ حل کر دیا الحمدللہ اللہ کے فضل سے. ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ بنایا، ٹھیک ہے، وہ اپنا رزق لے رہا ہے. کیا پتا اس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہو، کیا پتا اس نے یہ سچائی بیان کرنی تھی جو اس کی برکت سے مجھے یہ رزق ملا ہو. تو اللہ تعالیٰ وہ اپنا حصہ لے رہا ہے. میں کون ہوتا ہوں کسی کو کچھ دینے والا؟ اور تم کھانوں کے اوپر باتیں کر رہے ہو جی، روٹی پہ بک گیا، برگر پہ بک گیا. تو ایک اور گل ہے، کچھ مینڈ کے گنے چھوٹے چھوٹے کہہ رہے ہیں کہ لیگ پیس پر بک گیا. اور بھائی اس میں لیگ پیس نہیں تھا، اس میں فش تھی، کبابز تھے، اور اس میں سٹیکس تھے. ٹھیک ہے، کہڑی لیگ پیس سی وہ انے تے نہیں ہے تھی نہیں لینا آتا نا سٹیک دا، تو کوئی گل نہیں. لگ پیس کی سٹاپ اٹ مین، سٹاپ اٹ. اور ایک وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے چھوٹا سا، اس نے میرے بارے میں ویڈیو بنائی. کوئی بات نہیں یار، خیر ہے، ہمیں اپنی ان چیزوں سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی جواب آئے گا. اس نے بھی جب میرے خلاف ویڈیو بنائی اور جواب دیا تو وہ ایک پورے کا پورا سوال کھا گیا. آپ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کوئی نہیں، عثمان، یہ بھی میں نے ابھی پچھلے دنوں جو ریکارڈنگ ہوئی تھی میری توصیف راجی صاحب نے جو کچھ کہا تھا میرے حضور پورا سوال تو پڑھ دینا. میں پڑھ لیا نہیں، پورا عوام کے سامنے پڑھے نا. میں جواب دے دوں. حضرت عثمان اور یہ ابھی عوام آپ کو جواب دے دی. ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے. یہ سوال پوچھ رہے ہیں، میں نے درجوں دفعہ جواب کہ بنو امیہ اگر شہ نہیں تو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، ان کی گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ لے جناب، یہ تو ہو گیا ایک قصہ. اب دوسری جو اصل بات ہے، اب مزہ تو اس پر آئے گا آپ کو، اس بے غیرت سے. پھر میں نے ابھی آپ کے سامنے پوچھا کہ بنو امیہ کے بارے میں سوال، تو جناب صاحب نے سوال ہی غلط پڑھا، اور پھر میں نے سوال کی تصحیح کی کہ بھائی میں گستاخی کہہ رہا ہوں. اپنے پاس سے بے غیرت سوال میں لفظ ایڈ کرنے لگا. یہ ہے اس کی اوقات. اگر اتنا ہی سچا علمی کتابی ہوتا ہے تو سیم وہ سوال پڑھتا جو میں نے لکھا تھا. اس بے غیرت انسان نے 2 دفعہ سوال کو بدلنے کی کوشش کی. وہ حضرت موسیٰ والا، اس نے حضرت موسیٰ والی بات جو ہے وہ کی نہیں، بچا گیا کیونکہ پتا تھا کہ ذلیل ہو جائے گا مرزا. اور پھر مزے کی بات، آپ کو پتا ہے کہ اس نے پہلے سے ایک جواب دیا ہوا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ آل فرعون ہے. بنو امیہ کو چھپانے کے لیے فرنٹ پہ نا حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کو لے آتے ہیں. بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ. یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ. اور سیکنڈ کیا بے تعویلی بات بکواس کر رہی تھاری کہ جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں. او بھائی آپ کا مرزا جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا اس کے اندر کہ جی اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، جبکہ اس کی دلیل موجود ہے. تمہارے مرزے کو اتنی بیسک نہیں پتا کہ اس کے بہت سٹرونگ دلیل موجود ہے بار بار ایک ہی صورت کو پڑھنے کی. وہ میں بتاؤں گا، پارٹ 2 آ رہا ہے. ایک اور کویسچن مجھے مل گیا ہے. ون مور کویسچن وی ہیو گاٹ. ایک اور کویسچن مجھے جو ہے وہ ملا ہے. اس کے اندر میں نے سے متح کے بارے میں سوال کیا تھا، وہ بھی میرے تھے لگ گئی ہے ویڈیو. اس میں یہ کیا منافقت کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. اور پھر آپ نے جو بکواسیات کی ہیں کہ جی وہ حضرت موسیٰ کو پالا تو فرعون نہیں تھا نا، اس پر بھی آپ کو جواب دیں گے. ٹھیک ہے، حضرت زید کو بھی تو پالا ہوا ہے نا رسول اللہ نے. اور پھر مزے کی بات ہے، ابھی تو حضرت یعقوب کی اولاد پر آؤں گا میں کہ ادھر اس نے کیا ڈنڈی ماری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے، اس نے صاف یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے کسی چیز کی ممانعت کو ظاہر کرنا ہے تو منع کر رہے ہیں تو حرمت اس کی بیان کریں گے تو آپ دلیل دیں گے. ٹھیک ہے، یہ پھنس گیا تھا بیچارہ. لیکن کمپلیٹ اس پر ویڈیو پارٹ 2 آئے گا مناظرے کا اس متاع والے سوال کے ساتھ، اس کا بھی انتظار کیجئے گا. اور اس سے پہلے کہ میں ویڈیو ختم کروں، میں چاہتا ہوں کہ
اماد الحسن آئیں اور آج کی وہ جو کہانی ہے وہ والی وہ جو مدرسہ جو ہے وہ ان کا جو مسجد تو چھین لی ہے نا، اس کا جو ہے نظام سارا، وہ بچہ ٹیوشن جو چھڑوایا ہے 1500 روپے کی ٹیوشن چھڑوا کے تو بڑا گڈ فیل کر رہا ہے جی فتنہ کیوں کہا ہے آپ نے مرزا کہتے ہیں اور کی کہی ہے ہے تو یہ چوئی چھوٹی سی چچندری ہے یار دیکھو میں پھر بھی رجوع کرتا ہوں یار، میں کوئی بڑا ہی نام سوچوں گا اس کا، ابھی دین میں نہیں آ رہا۔ تو اماد بھائی بتائیں گے، اماد بھائی آئیں اور بتائیں آپ ذرا کہ جناب صاحب نے کیا جو ہیں وہ گل کھلائے تھے۔ جی اماد بھائی ذرا مختصر کریں، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، کی کہانی نے کی ہے جی، وہ 1500 روپے کی ٹیوشن چھڑا کے کیڑا تیر مارے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاکم اللہ خیرہ بھائی حسن خان صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے حق سچ بات کہنے کی مجھے موقع دیا ہے۔ تو میں نے جب سے ان سے علمی اصولی تحقیقی اختلاف کیا ہے تو ان کے ایک بلائنڈ فالوور ہیں عثمان، تو کہ میں بچوں کو پڑھاتا تھا تو انہوں نے کہا جی آپ نے علی بھائی کو فتنہ کہا ہے تو آپ ہمارے بچوں کو نہ پڑھائیں۔ تو میں کہا یار یہ کیا نان سینس بات ہے، یعنی کہ یہ کیسی بات ہے، وہ بچے کا کیا قصور ہے، یہ قرآن پاک آپ بالکل اس کا کیا قصور ہے یار؟ کہتے نہیں آپ نے فتنہ کہا ہے تو آپ چھڑوا دیں، چھوڑ دیں۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ تو 10,000 روپے دی مسجد اللہ معاف کرے، 10,000 روپے جی مسجد سی اللہ معاف کرے، تو کاروبار بن سمجھنا سینوں تو یہ 1500 روپیہ کول رکھ، ٹھیک ہے، 10,000 تے 1500 روپیہ کول رکھ، نیچ انسان اے ساڈا بھرا ہے تے ایدا رزق اللہ نے لکھ دیتا ہے، اینوں ملنا ہی ملنا ہے، تو اپنی نیچ حرکتاں کردا رہ تے بعض مینٹل ہیلتھ دا اپنے خیال کر۔ اللہ حافظ۔